بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ میں ہوں صلاح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لازوال پیغام۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عہد و پیمان پورا کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ ویورز، میں جو یہ واقعات آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں، خلوصی نیت سے اس لیے لے کر حاضر ہوتا ہوں کہ یہ وہ اصول ہیں ہماری زندگی کی جو ہم نے فراموش کر دیے ہیں۔ یہ جو ذلت اور پستی ہم پر مسلط ہے، انہی اصولوں کو فراموش کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ واقعات پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اصولوں کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ ہمارے کردار اور عمل میں بہتری آ سکے۔ اللہ تعالی ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ تو آغاز کرتے ہیں واقعہ کی، جس کا عنوان ہے عہد کی پابندی۔ غزوہ بدر کے موقع پر دو صحابہ میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہیں کافروں نے مکے میں روک رکھا تھا اور مدینے نہیں آنے دیا تھا۔ یہ مکے میں تھے کہ ان کو معلوم ہوا کہ کافر مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جانیں تو خطرے میں ہوں اور وہ مکے میں حفاظت سے بیٹھے رہیں۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک دن موقع پا کر خاموشی سے مکے سے نکل پڑے۔ حضرت حذیفہ اور حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مدینے کے راستے ہی میں تھے کہ کافروں نے انہیں دیکھ لیا اور گھیر کر پکڑ لیا۔ دونوں صحابہ نے کافروں کو یقین دلایا کہ وہ ان سے لڑنے نہیں جا رہے ہیں۔ اس پر کافروں نے ان سے کہا کہ اگر وہ یہ عہد کریں کہ لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیں گے اور مسلمانوں کے لشکر سے الگ رہیں گے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ کافروں کو اس جنگ میں اپنی کامیابی کا اس قدر یقین تھا کہ انہیں ان دو مسلمانوں کے مکے سے چلے جانے کی کوئی فکر نہ تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ لڑائی کے بعد حذیفہ اور حسیل کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ مکے میں اپنا گھر بار چھوڑ کر کیوں چلے گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو صحابی کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ جا کر کافروں سے لڑنے کے لیے بے تاب تھے۔ ان کا دل شہادت کے لیے بے چین تھا۔ انہیں اس بات کا سخت رنج تھا کہ کافروں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے انہیں یہ عہد کرنا پڑا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں حصہ نہیں لیں گے۔ انہوں نے آپس میں کہا، کافروں سے عہد کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ پہلے وہ مکے میں مسلمانوں کو ستاتے رہے، ان پر ظلم کرتے رہے، اور اب جب کہ وہ مدینے چلے گئے ہیں تو ان پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بھی مکے سے جانے نہیں دیا اور اب زبردستی ہم سے ایک بیجا عہد لے لیا ہے۔ ایسے عہد کی پابندی ہم پر کسی طرح فرض ہو سکتی ہے؟ کافروں کی قید سے چھوٹ کر وہ خوشی خوشی بدر کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ میدان جنگ میں پہنچ کر مسلمانوں سے جا ملیں۔ جب وہ بدر کے میدان میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت حذیفہ اور حضرت حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ انہیں دوہری خوشی تھی، ایک تو اس وجہ سے کہ ان صحابہ کو کافروں کی قید سے رہائی ملی، اور دوسری یہ کہ یہ دونوں بڑے بہادر تھے اور اسلامی لشکر میں ان کے شامل ہونے سے کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ اور حسیل سے پوچھا کہ انہیں کافروں سے کس طرح رہائی ملی۔ انہوں نے پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ انہوں نے کافروں سے کیا عہد کیا تھا۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم یہ عہد پورا نہیں کریں گے، ہم شہادت کے آرزو مند ہیں، ہم کافروں سے لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا آنا مبارک ہے، لیکن تم نے عہد کیا ہے کہ مکے والوں سے نہیں لڑو گے، تمہیں یہ عہد پورا کرنا چاہیے۔ انہوں نے عرض کیا، لیکن حضور، یہ عہد تو ہم نے مجبوری کے تحت کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ بھی ہو، تم نے عہد کیا ہے، اسی عہد کے باعث تمہیں رہائی ملی ہے، اور مسلمان اپنا عہد پورا کرتا ہے۔ انہوں نے بہت ادب سے پھر عرض کیا، حضور، ہم تو جہاد میں شرکت
کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں کافروں سے لڑنے کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ اور حضرت سیل کو لڑائی میں شریک ہونے سے منع کر رہے ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب مسلمانوں کو ان جیسے بہادر سپاہیوں کی سخت ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حذیفہ اور سیل کی جہاد میں شرکت کی خواہش کا پورا احساس تھا۔ آپ اپنے صحابہ کے خیالات کو بھی سمجھ رہے تھے، مگر آپ اللہ کے رسول تھے اور مسلمانوں کی ہدایت اور انہیں اچھے اخلاق سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں کو ان کی نیت کے مطابق صلہ دیتا ہے۔ اللہ کو تمہاری نیتوں کا حال معلوم ہے، فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے عہد کو پورا کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اب صحابہ کی سمجھ میں آ گیا کہ حضور حذیفہ اور سیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے کافروں کے خلاف جہاد میں حصہ لینے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر نیا آنے والا واقعہ ویڈیو آپ تک سب سے پہل پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔